جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان فرمائی ہے۔ اس کی شروع کی آیتیں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر بنایا ہے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو حسن عطا کیا وہ سب سے زیادہ بہتر، اور جو اخلاق ادا کیا اس جیسے اخلاق کسی کو نہیں ملے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک صحابی جلیل نے یہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تھا، اے آقا آپ سے حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ویسی ہی پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی ہوگی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلند اخلاق پر پیدا کیا گیا۔ یہ بات کب کہی گئی؟ توجہ کہ کفار و مشرکین میں کچھ گستاخ رسول ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ مجنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل، یعنی جس کا دماغ سلامت نہیں ہے اس کو۔ تو کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن کی آیتیں سن کر آپ کو کہتے تھے وَقَالُوا مَجْنُونٌ، انہوں نے مجنون کہا۔ اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جب بھی کوئی بات آئی ڈیفنس ایسا سخت ہوا ہے، ایسا سخت دفاع ہوا ہے۔ یہ صرف میرے آقا کی شان ہے کہ ان پر کوئی انگلی اٹھائے تو جواب رب دے رہا ہے، جواب رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ کیسے؟ کئی آیتیں ہیں آج تک ہم تلاوت کرتے جا رہے ہیں، ایک بار گستاخی کی ہوگی لیکن لعنت اب قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ جب حضور نے پہلی بار دعوت دی تھی تو اس نے برے جملے استعمال کیے، کہا تبن لک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا تو برباد ہو جائے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس نے جب یہ جملے کہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ کسی نے نازیبا جملہ کہا تھا، جہاں اسلام کی دعوت دی گالی پہلی آئی تو حضور کے قلب خاطر پر بہت ہی اثر پڑا۔ رب تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اے محبوب آپ کا نہیں، آپ کو برباد ہونے کی بات کر رہا ہے وہ، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، اسے نہ اس کا مال فائدہ دے نہ اس کی کمائی فائدہ دے، حتیٰ کہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، اس کے گلے میں پھندا پڑے گا اور اسی میں مرے گی وہ۔ یہ سب بشارتیں اس سورے میں آئی، ہو بہو وہی ہوا۔ چند دنوں کے بعد ابو لہب کے جسم میں اتنے کیڑے پڑ گئے تھے، سڑ گیا تھا، اس کی لاش سڑ گئی، اور پھر اس کو مکہ والوں نے مکہ سے باہر نکالا اس لیے کہ اس کی بیماری کسی کو نہ لگے۔ ایسی بربادی کہ اس کے ہی بیٹوں نے، 3 بیٹے تھے، انہوں نے گڑھا کھود کر کے ڈال دیا لاش کو مکہ سے باہر، اور اتنے پتھر ڈال دیے کہ کہیں سے اس کی کوئی چیز نظر نہ آئے، اس کی اولاد نہیں۔ بربادی کس کی ہوئی؟ اللہ رب العزت نے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہمیشہ دفاع فرمایا اور سخت ترین جواب دیا۔ اور پھر ایک بار اس ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا، حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ محمد ابتر ہے، ابتر اقطع کہتے ہیں جس کی نسل کٹی ہوئی ہے، حضور کے کوئی بیٹے نہیں تھے۔ تو اس نے یہ بات کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، رب تعالیٰ نے دفاع کیا، انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے،
فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں. ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. اور آج تک بتاؤ مجھے ابو لہب کی نسل ہے کہاں؟ ابو جہل کی اولاد کون ہے؟ کوئی نہیں ہوگا. ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دنیا کے چپے چپے میں پائی جا رہی ہے. سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ پر موجود ہیں. عزیزان گرامی، اسی طرح سے ایک بار وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، کافی دنوں تک وحی نہیں آئی، قرآن کی آیتیں اترنا رک گئی تھی، موقوف ہو گئی تھی. 15 دن 20 دن کے قریب تک کوئی وحی نہیں آئی. تو یہ بات پھیلتی ہے، تو کافروں نے یہ بات شروع کر دی، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار